أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال امام صادق علیہ السلام کل ارض کربلا و کل یوم کربلا. امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ ہر دن کربلا ہے اور ہر ارض کربلا ہے. ہر امام جو آتا رہا، ہر امام نے اپنی مکمل زندگی میں بعد امام حسین بھی اور امام حسین سے پہلے کے امام حسن ہوں یا مولا کائنات ہوں، ہر امام نے امت کے رخ کو کربلا کی جانب موڑا ہے. جتنے بھی امام آئے ہیں سب نے کربلا کی جانب امتوں کے رخوں کو موڑا ہے. ہمارا عنوان کربلا بعنوان مکتب ہے، یعنی کربلا کو ہم نے ایز اے آئیڈیالوجی لینا ہے، ایز اے مکتب لینا ہے. حقیقت میں بھی کربلا مکتب ہے. تشیع ایک مکتب ہے، ایک فرقہ نہیں ہے، یہ ایک مذہب کا ایک حصہ نہیں ہے. مکمل مذہب کا نام تشیع ہے. یہ اسلام کے کسی حصے کا نام نہیں ہے، مکمل اسلام کا نام تشیع ہے. عاشورہ اس میں مکتب ہے، آئیڈیالوجی ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی کو بسر کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط ایک دن تھا عاشورہ جو گزر گیا، ایک عرض ہے کربلا جہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے ہر عرض کو عرض کربلا بنانا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. اور ہمارا ہر یوم عاشورہ ہونا چاہیے. یعنی جیسے اطاعت پروردگار عالم میں امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اسی طرح ہمارا بھی ہر دن اطاعت پروردگار عالم میں گزرنا چاہیے. یہ ایام محرم خون کا شمشیر پہ فتح کے ایام ہیں، خون کے فتح کے ایام ہیں شمشیر کے اوپر، یعنی کٹے ہوئے گلوں کے فتح کے ایام زندہ لوگوں کے اوپر، شہادتوں کی فتح کے ایام ہیں ان لوگوں کے سامنے جو موجود تھے اور زندہ تھے. تمام ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے مٹ جانے والے یا مر جانے والوں کی فتح کے ایام ہیں زندہ لوگوں کے سامنے. ایام عزا، ایام سوگواری، جس میں لازم ہے سوگواری، لازم ہے عزا، لیکن ساتھ ہی تزکیہ نفس بھی واجب ہے. یہ مجلس عزا جو برپا ہوتی ہے، یہ مجلس امام حسین جو برپا ہوتی ہے، یہ بہترین فرصت ہے اپنے نفس کو، اپنے قلب کو امام حسین کے قریب کرنے کی. خدا نے پروردگار عالم نے دل کی 100 سے زیادہ حالتیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں. خاشع قلب، سخت دل، گناہوں سے بھرا ہوا دل، کسی کی بات نہ جھیت کی سمجھ جسے جھیت کہتے ہیں وہ دل، مختلف دلوں کی اقسام ہے، پتھر کی طرح سخت دل، مختلف حالتیں، مختلف قلب کی تقلب، یعنی جو کبھی ٹھہرتا نہ ہو، جس میں حرکت ہو. قلب کو دل کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس میں حرکت ہوتی ہے، ہر وقت دھڑکتا ہے، ہلتا ہے. لیکن جس قلب کی بات قرآن کر رہا ہے، قلب خاشع، سخت دل کی بات جو قرآن کر رہا ہے، یا نرم دل کی بات جو قرآن کر رہا ہے، دیندار قلب کی بات جو قرآن کر رہا ہے، مومن کے قلب کی بات جو قرآن کر رہا ہے، اس قلب کی بات نہیں ہے جو اس وقت ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے. یہ وہ قلب ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا. اس وقت وجود میں ہے، یہ وہ قلب ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا، جو زندگی بھر ہمارے سامنے دھڑکتا رہا، جو کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی جھٹکوں سے چلنا شروع کر دیتا ہے،
کبھی مسلسل تسلسل کے ساتھ حرکت میں ہوتا ہے، کبھی ہلکی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی تیز حرکت کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی فرق صرف اتنا ہے ان دو قلوب میں، ایک یہ قلب جو ہمارے سینوں میں پنسلیوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ قلب کہ جو روح کا قلب ہے، جو اس وجود کی روح کا قلب ہے. فرق اتنا ہے کہ دونوں ہی حالت حرکت میں رہتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ دونوں ہی خاشع ہو جاتے ہیں، دونوں ہی سخت ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اکثر کہ فلاں دل پر، اس شخص پر کوئی بھی بات کہہ لو اس پر اثر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا اثر ختم ہو گیا. بعض لوگ ہیں ان کے آگے آپ جتنی بھی بات، بچے ایسے ہیں مائیں جتنی بھی تبلیغ کر لیں، نماز کی ماریں اٹھائیں جو مرضی کر لیں، انہوں نے نہیں پڑھنی. یہ دل خاشع دل کی علامت ہے، یہ سخت ہو گئے ہیں دل. اب اس میں تبدیلی نہیں ہے. کیوں اتنے سخت کر لیے؟ یہ کون سا دل ہے جو سخت ہو گیا؟ یہ وہ سینے میں پنسلیوں کے درمیان والا دل نہیں ہے. یہ کتنے سال تو ہمیں بھی ہو گئے نا، منبر سے کبھی حجاب کی بات، کبھی نماز کی بات، کبھی کسی کی بات، لیکن نہیں اترتی. باہر ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں، اندر ویسے ہی آ رہے ہوتے ہیں، وہ کنڈیشن تبدیل نہیں ہوتی. یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ ہوتا ہے، باہر ہم ویسے ہی جاتے. کیوں ہے ایسا؟ دل سخت ہو گئے، اثر ختم ہو گیا. دل کی جگہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، صرف کان کام کرتے ہیں، اور کان بھی مثال والا کام کرتے ہیں. ایک سے سن کر دوسرے سے یہیں پر بیٹھ کر نکال جاتے ہیں. دل کی سختی کی علامت یہ ہے اس پر کسی چیز کا اثر. یہاں تک کہ مصائب امام حسین پر جس کو رونا نہ آئے وہ جان لے کہ وہ دل سخت ہو چکا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. محمد و آل محمد صلوات. سخت دل یہ نہیں جو سینوں میں ہے، روح کا دل سخت ہو جاتا ہے. اس وجود میں جو روح ہے پروردگار عالم نے جو رکھی ہے وجود میں، روح اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ دل ہے جو قبر میں ساتھ جاتا ہے، یہ دل ہے جو مردہ ہو جاتا ہے، یہ دل ہے جو بند ہو جاتا ہے. یہ دل بند ہوتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے. دل کا بند ہوتے ہی انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اس کی دھڑکن بند ہوتے ہی وجود ختم ہو جاتا ہے. جب یہ دھڑکن بند ہو کے وجود ختم ہو جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، یہ ساتھ دفن ہو جاتا ہے. لیکن روح کا قلب بند نہیں ہوتا، سخت ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، حالتیں بدلتا ہے، بند نہیں ہوتا. یہ حالت حرکت میں رہتا ہے اور یہ ہماری روح کے ساتھ ہی جاتا ہے پروردگار عالم تک. ان دونوں میں فرق، اہم فرق یہ ہے کہ بدن کا دل اس میں لہو ہوتا ہے. جو جسم کے اندر دل ہے، یہی ہے نا، دل کے اندر خون جاتا ہے اور پھر وہ پمپ ہوتا ہے اور پورے جسم کے اندر وہ دل اس کو پہنچاتا ہے. اس جسم کے اندر جو دل ہے، یہ دل خون رکھتا ہے، اس کے اندر خون ہوتا ہے. لیکن جو دل روح کے اندر ہوتا ہے، اصل حقیقی دل وہ ہوتا ہے جس کے اندر خدا ہوتا ہے. ان دونوں دلوں میں فرق یہ ہوتا ہے، روح کے دل میں خدا ہوتا ہے اور جسم کے دل میں خون ہوتا ہے. اور بہترین مومن وہ ہوتا ہے جس کے دونوں جگہ خدا پر بستا ہے. روح کے دل میں بھی اور اس بدن کے دل میں بھی جب خدا بس جاتا ہے تب انسان کا جسم اور اس کی روح اکٹھے کام کرتی ہے، الگ الگ نہیں کرتے. اور یہ ایام، یہ عاشورہ وہ عاشورہ ہے جو اس مردہ قلب کو جو روح کا ہے اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہ کمال فقط ذکر امام حسین علیہ السلام میں ہے. یہ معجزہ فقط حسین ابن ابی طالب کی ذات کے اندر ہے کہ یہ نام ہی ایسا ہے. نہ فقط موجودہ دل جو پنسلیوں کے اندر ہے، نہ فقط اس کی دھڑکنوں کو بڑھاتا ہے، نہ فقط اس کے سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے، نہ فقط اس کے لہو کو جو جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے اس کو پورے وجود میں پہنچاتا ہے، بلکہ اس ذکر کا معجزہ اور کمال یہ ہے، اس نام کا معجزہ اور کمال یہ ہے کہ یہ روح کے سخت دل کو بھی نرم کرنے کے لیے کارگر ثابت ہے. آج
دینے کی تمہید ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو امام کے ہم اس مکتب تک، اس آئیڈیالوجی تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ نو مجالس میں۔ یہ قلب خاشع نہیں ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے، جو قرآن نے باقی حالتیں اس کی بتائی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے دل۔ نرم دل میں بات جلدی اترتی ہے بنسبت سخت دل سے، کیونکہ سخت دل میں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، پہلے اسے نرم کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس میں بات اتارنی پڑتی ہے، جو کبھی اترتی ہے اور کبھی نہیں اترتی، کبھی ٹکرا کر، سخت چیز ہوتی ہے نا، پتھر پہ آپ کوئی چیز مارے وہ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، لیکن اگر نرم ہوگا تو اس میں جاذبیت ہوگی، جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ جیسے ذات امیر المومنین ایک کتاب ہے جو رہبر معظم نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے جاذبہ اور دافعہ ذات امام علی، یعنی امام علی کا وجود ایسا تھا جس میں جذب بھی بہت بہترین انداز سے سب کچھ ہوتا تھا اور دافعہ بھی بہت بہترین تھا، یعنی کوئی بھی چیز ٹکرا کر واپس پلٹنے والی بھی بہترین تھی۔ کیسے؟ گناہ ذات علی میں آتا نہیں تھا، آ نہیں سکتا تھا، یہ دافعہ تھا ذات علی کا، دور رہتا تھا، گناہ دور رہتا تھا، یہ ذات علی میں آ نہیں سکتا تھا، گناہ گار ذات علی میں آ نہیں سکتا تھا، وجود گناہ گار ذات علی کے قریب آ نہیں سکتا تھا۔ یہ مولا کائنات کا یہ دافعہ تھا۔ اور جاذبہ کیسا تھا کہ جو بھی چہرہ امیر المومنین کو دیکھ لیتا تھا، یہ جاذبہ علی ہے۔ وجود علی مولا کائنات کے اپنے وجود کی ایک الگ چیز ہے، لیکن جاذبہ امام علی کی ذات میں یہ تھا کہ جو بھی چہرہ علی کو دیکھ لیتا تھا علی سے عشق ہو جاتا تھا۔ اور دافعہ ایسا تھا کہ منافق قریب نہیں آ سکتا تھا، منافق محبت نہیں کر سکتا تھا، یہ دافعہ تھا۔ محبت اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ منافق تھا، اور عاشق کے دل میں عشق اتنی جلدی آتا تھا کیونکہ جاذبہ ذات علی میں اتنا تھا کہ ذات علی فوراً دوسرے کے دل میں نرم دل رکھنے والے میں جذب ہو جایا کرتا۔ تو یہی معجزہ ذکر امام حسین کا بھی ہے، اور یہی ایام ہے اس مکتب کو، اس آئیڈیالوجی کو اپنانے کے۔ جتنی اکثر لوگوں نے تشریح کی ہے اماموں کی ذاتوں کے بارے میں، امام کے وجود کے بارے میں، امام کی زندگی کے بارے میں، جتنے امام بھی گزرے ہیں 12 کے 12 اماموں کے وجود میں، ان کی ذات میں، ان کے فرامین پہ تحقیق ہوئی ہے باقاعدہ۔ ایک مصری عالم دین نے تحقیق کی ان ہستیوں پر۔ میری ابتدا کی حدیث تو یاد ہے نا، نانو صادق کی حدیث ہے، تو اس مصری عالم نے تحقیق کی اور اس تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی امام ہیں ان سب کی جو ذات ہے ان میں آپس میں اختلافات ہیں، یہ اس کی تحقیق ہے اور بڑی عجیب تحقیق اس نے کی۔ آپس میں ان کی ذات میں اختلافات ہیں، کوئی صلح کرتا ہے، کوئی جنگ کرتا ہے، کوئی قیام کرتا ہے، کوئی نہضت چلاتا ہے اور کوئی خوف کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے، یہ اس کی تحقیق ہے نعوذ باللہ۔ یہ اس نے کہا کہ کوئی خوف کی وجہ سے، اب اسے تحقیق مزید کیا کی، اس نے کہا مثال اس نے یہ دی کہ جس طرح مولائے کائنات اور امام حسن سیاست میں آئے، فریق جو تھے ان کے سامنے والے زیادہ مضبوط تھے تو یہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جو صلح امام حسن کو اس نے اس پس منظر میں لیا، اور آپ کے سامنے کئی مرتبہ صلح امام حسن میں بیان کر چکی ہوں کہ وجوہات کیا تھی صلح امام حسن کی۔ تو اس نے مصری عالم نے یہ تحقیق کی اپنی طرف سے کہ پہلے دو امام اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ سامنے والا مقابل جو تھا ان کا وہ زیادہ مضبوط تھا، تو اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، بیٹھ گئے، اور انہوں نے باقیوں کو منع کیا کہ سیاست میں نہیں جانا۔ جب امام حسین کا زمانہ آیا تو امام حسین نے قدم اٹھایا، کربلا پہنچے، اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اس کے مطابق بیان کر رہی ہوں، اتنی بڑی شکست ہوئی کہ اس کے بعد باقیوں کو یہ درس حاصل ہوا کہ اب قیام نہیں کرنا، یعنی امام سجاد کا قیام نہ کرنا، امام صادق کا قیام نہ کرنا، امام باقر کا قیام نہ کرنا۔ اس نے اس پس منظر میں لیا کہ چوتھے امام نے جو قیام نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کیونکہ امام حسین کو شکست ہوئی تھی، خوف کی وجہ سے۔ دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، عظمت مولا کائنات بلند
طبقے میں بات اتر رہی ہے نا. اس نے کہا کہ باقی انہوں نے جو قیام نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ پہلے شکست ہو چکی تھی. باقی سیاست میں اس لیے نہیں آئے کیونکہ پہلے 2 اماموں کو سیاست سے کافی نقصان ہو گیا تھا, اس میں وہ پیچھے ہٹنا پڑا تھا ان کو. اس نے اس پس منظر میں لیا باقی اماموں کے قیام نہ کرنے کو اور امام حسین کے قیام کرنے کو کہ شکست ہو گئی تھی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ باقی جو مزید تھے انہوں نے ایک علمی میدان میں قدم رکھا, یعنی امام باقر نے اور امام صادق نے جب علمی میدان میں قدم رکھا, علمی میدان میں ان کے مد مقابل زیادہ بڑے عالم آ گئے. اس کی تحقیق بیان کر رہی ہوں. زیادہ بڑے عالم آ گئے, امام سے بڑے عالم, امام حجت خدا جس کے پاس علم خدا موجود ہو. اس نے کہا کہ ان سے بڑے عالم آئے, زیادہ علماء ہو گئے, ان کے مقابلے کی وجہ سے ان کا علم دب گیا, جس کی وجہ سے یہ بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے باقیوں کو وصیت کر دی کہ باقی 7ویں امام یا 8ویں امام وہ علمی میدان میں بھی نہیں آئے. یہ اس کی تحقیق تھی کہ امام عسکری تک پھر کوئی علمی میدان میں نہیں آیا, کسی نے قیام نہیں کیا یا کوئی سیاست میں نہیں آیا. یہ اس شخص کی تحقیق ہے. ایسا کیوں ہوا یہ نہیں میں بیان کرنا چاہتی کہ یہ تحقیق اس نے کیا کی ہے, کہاں سے کی ہے, کس طرح سے کی ہے. اس کو اتنی جرت ہوئی کیسے کہ وہ اس انداز سے یہ تحقیق کرتا کہ اماموں کی زندگیاں اس انداز سے گزری ہیں. کوئی سیاست میں نہیں آیا, کسی نے صلح کی کیوں کی, کسی نے کیوں نہیں کی. وجہ کیونکہ اہل منبر نے کردار امامت کو لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں. ہم نے عہد کر لیا جو چیز ہم نے 100 مرتبہ سننی ہے 101 مرتبہ بھی وہی سننی ہے. ایسا ہی ہے نا, جو 100 مرتبہ سننی ہے آگے پھر 101 مرتبہ وہی سننی ہے. کیوں؟ یہ تو عجیب بات کر رہی ہیں, یہ تو درسی بات ہو رہی ہے, یہ بات نہیں سننی. وہی بتاؤ جو فضائل, وہی بتاؤ جو جنگیں تھی, وہی بتاؤ جو ماجرا تھا. حقیقت ذات امام اگر پہنچتی تو پتہ چلتا صلح امام حسن کیا ہے. اگر ذات امام امیر المومنین پہنچتی تو پتہ چلتا سیاست علی کیا ہے. اگر حقیقت میں قیام کربلا, قیام عاشورہ, قیام امام حسین پہنچتا تو پتہ چلتا نہضت امام حسین کیا تھی. اگر حقیقت میں ذات امام سید سجاد پتہ چلتی تو پتہ چلتا کیوں امام نے قیام نہیں کیا تھا. اگر حقیقت پتہ چلتی ہر دور کے شیعہ کے کردار کی تو پتہ چلتا کہ علی مولا نے کیوں کہا تھا خدا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے. کیونکہ کردار کسی بھی نہ امام کے کھل کر آئے نہ اس زمانے کے شیعوں کے کھل کے آئے. اگر اتنا با وفا ہوتا شیعہ تو کیوں امام حسین تنہا کربلا میں مارے جاتے ہیں. اتنا لاکھوں شیعہ اتنا با وفا و با کردار ہوتا, علی ولی اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا شیعہ اگر اتنا, اس وقت شیعہ تو بہت زیادہ مومن تھے, اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے, نمازی, بہت نمازی تھے, تہجد گزار تھا. اس وقت کا شیعہ وہ تمام خصوصیتیں رکھتا تھا جو ایک مومن میں ہونی چاہیے. جو مولا علی نے مومن کی نشانیاں بتائی ہیں نا, اگر آپ اس وقت کا شیعہ دیکھیں وہ سب تھی, لیکن ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی اس تربیت کی جو اس شیعہ میں ہونی چاہیے. اس شیعہ نے اپنے مکتب کو ایز اے آئیڈیالوجی نہیں لیا. اگر اس مکتب کو مکتب کے طور پہ لیتا تو 72 نہ ہوتے کربلا میں, یہ ہزاروں شیعہ وہاں پہنچے ہوئے, لیکن نہیں پہنچا نہیں, کیونکہ تصویر کشی, منظر کشی وہ نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی, نہ اماموں کی ذات کی نہ اس وقت کے لوگوں کی. اس لیے یہ تمام ماجرا پیش آیا. اسی لیے ہم نے یہ عنوان لیا کہ عاشورہ مکتب ہے ہمارے لیے. عنوان مکتب لیجیے, اس کو آئیڈیالوجی کے طور پہ اپنائیے. دیکھیے یہ ہمارے ذہن میں جو ہے نا, یہ مکتب کیا ہے, بچپن سے ایک مضمون ہم لکھتے آتے ہیں نا کسی اسکول کے بارے میں, کسی مدرسے کے بارے میں. مکتب ہمارے ذہن میں ایک مدرسہ ہے, ایک اسکول ہے, ایسا ہی ہے ذہنوں میں. مدرسہ یعنی مکتب, ایک اسکول جہاں پہ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے. یہ مکتب نہیں ہے. یعنی اصل مکتب کے جو معنی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسکول ہے یا کوئی مدرسہ ہے. مکتب کا معنی ہی آئیڈیالوجی ہے. ایک عمارت, ایسی عمارت, آسان لفظوں میں اگر اسے کر دوں, ایک ایسی عمارت جس کی بنیادیں بھی مضبوط ہوں,
جس کی دیواریں بھی مضبوط ہوں، جس کے دروازے بھی مضبوط ہوں، اور جس کی کھڑکیاں اور دروازے ایسے ہوں جس کے اندر ہر کوئی اپنی مرضی سے داخل نہ ہو سکے، جس کے نگہبان دینی ہوں، جس کے دروازے برقعہ قرآن موجود ہو، ایسے برقعہ قرآن موجود ہوں، جس کے دروازوں پر پہرا امامت کا ہو، جس میں تعلیم امامت و ولایت کی دی جاتی ہو، مطلب جس میں تعلیم امامت و ولایت کی دی جاتی ہو، اور ان تمام تعلیموں کے ساتھ جتنا بھی دین ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہو اور جتنی بھی دنیا ہے وہ بھی مل جائے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آئین علی محمد بلند صلوات۔ خصوصاً میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات اترنی چاہیے۔ امام کے بہت سے شاگرد تھے، چھٹے امام کے شاگرد جب بہت سارے تھے تو امام ان کو تبلیغات کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک شاگرد گیا کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں، بہت محنت کی اس نے، جتنی اس کے اندر طاقت تھی وہ پوری لگا کر آیا، اور جب وہ واپس آیا کہا امام لوگوں نے توجہ نہیں کی، میری بات پر توجہ نہیں کی، سمجھے نہیں، لوگ علم حاصل نہیں کیا، جو دینا چاہتا تھا لیا نہیں۔ امام نے کہا تم نے کن پر محنت کی؟ تو اس نے کہا مولا جو اس قوم کے بزرگ تھے، جو اس قبیلے کے بڑے تھے، بزرگ تھے، میں نے ان پر محنت کی، میں نے ان کو بلایا۔ امام نے کہا یہاں تم نے غلطی کر دی، بزرگوں پہ محنت کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں تھی، تم جوانوں پر محنت کرتے ہو، جب کیوں بزرگ جو حاصل کر چکے ہیں وہ بدلیں گے نہیں، ان کا صفحہ بھر چکا ہے، وہ جذب کرنے کی، جاذبے کی خاصیت ان کی ختم ہو گئی ہے، وہ گزار چکے ہیں۔ اب تمہیں محنت کرنی تھی اس نسل پر جس کے ابھی صفحے خالی ہیں، جو پر نہیں ہوئے ابھی، تمہیں اس پر محنت کرنی تھی۔ یعنی امام کا فرمانا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، امام نے کہا تم نے محنت کرنی تھی نئی نسل پر، وہ تمہاری بات کو زیادہ جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ ہر نسل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی بھی آنے والی نسل گزشتہ نسلوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آتی، حکم خدا بھی یہی ہے، جو نسل آئے گی اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آئے گی، گزشتہ جو گزر گئے ان کے تقاضے پورے نہیں کرے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ عزاداری نسل در نسل چلی آ رہی ہے، یعنی کسی سے پوچھے کہ آپ نے کب سے شروع کی، کسی گھر میں جائیے اور ان سے کہیے آپ نے خانہ سجایا ہے، یہ کب سے شروع ہوا؟ ہمارے دادا کرتے تھے، ہمارے پردادا کرتے تھے۔ آپ کہیے ان سے کہ عزاداری تب سے ہے جب آپ کے دادا کی روح بھی خلق نہیں ہوئی، یہ وہ عزاداری ہے جب آپ کے دادا کی روح بھی نہیں خلق ہوئی، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اس کی تخلیق کسی انسان کی، عام بندے کی تخلیق نہیں ہے۔ اس عزاداری کی تخلیق آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فقط معصوم کی تخلیق ہے، یہ تخلیق وہ ہے جو سب سے پہلے پروردگار عالم نے خلق کی ہے۔ عزاداری کی تخلیق عام تخلیق نہیں ہے۔ تو یہ آئیڈیالوجی جو ہمیں ملی ہے یہ کسی عام شخص سے نہیں ملی، یہ مکتب کسی عام انسان نے نہیں دیا ہے، عام انسان نے عطا نہیں کیا ہے، یہ جن ہستیوں سے ملا ہے وہ اسی لیے نئی نسل کے تقاضوں کو اسی لیے کہا پورا نئی نسل ہی کرتی ہے کہ یہ عزاداری تب سے نہیں ہے، یہ جب سے ہے جب کسی کی روح بھی خلق نہیں ہوئی تھی، یہ تب سے یہ سلسلہ خدا نے رکھا ہے، یہ قائم رہے گا، ہم ہیں تب بھی قائم رہے گا، ہم نہیں ہوں گے یہ تب بھی قائم رہے گا، لیکن تقاضے ہیں، ہر نسل کے تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہیں، اور پورے کرنے کے لیے انہیں کسی عالم یا کسی مجتہد، کسی جاننے والے کی ضرورت پڑے گی، حتماً پڑے گی، نہ چاہے پڑے گی، چاہے تو بھی پڑے گی، جاننے والے کی ضرورت حتماً پڑے گی۔ بچی کوئی بیٹی کی شادی کیجیے، وہ اپنے گھر جائے گی، کسی معاملے میں وہ پریشان ہو وہ ماں کو پہلا فون کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں ماں کو کیوں کرتی ہے؟ اس سے زیادہ عقل مند لوگ بھی ہو سکتے ہیں، دادی کو بھی کر سکتی ہے، یہی گفتگو وہ ساس سے بھی کر سکتی ہے، کیوں ماں سے کرتی ہے؟ پہلی چیز ماں قریب ہوتی ہے، اور دوسری چیز وہ دیکھ چکی ہوتی ہے، ماں ان تمام حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ تجربہ کار لوگوں سے، یعنی تجربہ کار جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے نا
اسی طرح ہے دین کا علم بھی نا تجربہ کار ہمیشہ تجربہ کار ہی سے لیتا ہے. یہ دین کی آئیڈیالوجی، یہ مکتب، ہمارا دین وہ مکتب ہے جو امام فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ ہر دن عاشورہ ہونا چاہیے اور ہر عرض کربلا ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیوں یہ آئیڈیالوجی امام دے رہے ہیں؟ کیوں کربلا کی طرف رخ پھیر رہے ہیں؟ کیونکہ امام بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہارے پاس جو تشیع، جو مکمل دین موجود ہے، قرآن اس میں موجود ہے، حدیث اس میں موجود ہے، فقہ اس میں موجود ہے، اخلاق اس میں موجود ہے، تفسیر قرآن اس میں موجود ہے. ہر شے، کوئی چیز ایسی آپ نہیں کہہ سکتے جو ہمارے اس دین میں موجود نہ ہو. آپ کو دنیا حاصل کرنی ہے، موجود ہے. آپ کو دین حاصل کرنا ہے، موجود ہے. آپ کو قرآن کی تعلیم لینی ہے، موجود ہے. آپ کو اخلاق سیکھنا ہے، موجود ہے. ہر شے اس دین میں پروردگار اتنا کمپلیٹ، اتنا کامل دین بنایا ہے. کوئی معمولی دین نہیں ہے. فخر کیا کیجیے. کی عظمت کے لیے بابا سے بلند صلوات. یہ سب کچھ موجود ہے، ہر شے موجود ہے، مکمل. فخر ہونا چاہیے. دین دیا تو کامل. خدا نے دین دیا تو کامل دیا، کہیں ادھورا چھوڑ کر نہیں دیا. نبی دیا تو کامل دیا، ادھورا چھوڑ کر نہیں دیا، بغیر کسی کجی کے دیا. ہادی دیے تو کامل دیا. اور سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے جس دین کو دیا وہ کامل کر کے دیا. جس فخر کی بات ہے نا، جس دین کو دیا وہ کامل کر کے دیا. جس کتاب کو دیا تو کامل کر کے دیا. جس نبی کو دیا تو کامل کر کے دیا. جس حجت کو دیا تو کامل کر کے دیا. جس دن دیا وہ دن کامل کر کے دیا. اسی لیے اس کو عید غدیر قرار دیا گیا کہ دن بھی کامل ہے، قرآن بھی کامل ہے، دین بھی کامل ہے، اسلام بھی کامل ہے، نبی بھی کامل ہے. ان سب کاملوں کا وجود کامل اس لیے ہے کہ جس کو حجت کے طور پہ غدیر کے دن تم سب پر قرار دے رہا ہوں، وہ ولایت علی کی ولایت بھی کامل ولایت. کی عظمت کے لیے بابا سے بلند صلوات. اب یہ اس سے بڑھ کر کیا فخر کی بات ہوگی؟ یعنی اس مکتب میں آ کر فخر کی بات یہی ہے کہ سب کچھ کامل ملا ہے. کسی نے ہمارے علماء سے محترم سے سوال کیا تھا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں ممبروں سے سنیوں کو کوشش کیجیے اپنی مجالس میں لے کر آئیں، کم از کم سنیں، وہ ہماری بات سنیں، وہ ہمارا پیغام سنیں، پیغام کربلا سنیں، پیغام امام حسین سنیں. تو ان سے سوال کیا کہ کیا ہر وقت بات کرتے ہیں شیعہ سنی کی، کہ شیعہ سنی کا اتحاد، شیعہ سنی کا. آپ کے اپنے اندر تو اتنے فسادات ہیں، پہلے شیعہ کا اتحاد تو کرا لیں، آپس میں شیعوں کا اتحاد تو کرائیں. شیعہ سنی کا اتحاد تو بات کی بات ہے. انہوں نے بہت پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ شیعہ اور سنی کا اتحاد 100% ممکن ہے. شیعہ اور سنی کا اتحاد ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ ان میں اختلاف نظریاتی ہے. بہت توجہ رکھیے گا. شیعہ سنی کا اتحاد ممکن ہے کیونکہ فقط نظریاتی فرق ہے، کچھ مسائل کا فرق ہے. اگر یہ ہٹا دیے جائیں تو اتحاد ہو سکتا ہے. وہ چند مسائل اگر ہٹا دیے جائیں تو اتحاد ممکن ہے، ہو سکتا ہے. لیکن شیعہ کا اتحاد ممکن نہیں ہو سکتا. جو اب ہو چکا ہے ان کے درمیان، اس کے بعد ان کا اتحاد ممکن نہیں ہے. اس کا وجہ کیا ہے کہ شیعہ سنی نظریاتی اختلاف کے باوجود ایک ہو سکتے ہیں، لیکن شیعہ ان تمام جو کچھ اب گزر چکا ہے اس کے باوجود ایک ہو نہیں سکتے. انہوں نے کہا ان میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے. شیعوں میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے. خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں،
سارے مولا علی کو ولی مانتے ہیں، سارے وہی کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ ایک ہے، تو اختلاف کیا ہے؟ نظریاتی نہیں ہے، انہوں نے کہا ان میں اختلاف اخلاقی ہے، مسئلہ اخلاق کا ہے، یہی مسائل ہیں۔ دین میں اخلاق تھا، پہنچا نہیں، دین میں عقائد تھے، پہنچے نہیں، دین میں نظریات تھے، پہنچے نہیں، کیونکہ پہنچے نہیں اختلافات شروع ہو گئے۔ آپ نے جتنے بھی ہم شیعہ ہیں، جو کچھ ہم نے ڈال گئے ماشاء اللہ سے اہل منبر، جو کچھ اپنا کاروائیاں اپنی سر انجام جو دے گئے، اب وہ ایسی کاروائیاں کر کے گئے ہیں، جب تک یہ اخلاق درمیان میں نہیں آئے گا، یہ تربیت درمیان میں نہیں آئے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ ختم کرنا چاہیے اخلاق کے ذریعے سے۔ گویا ایسی حالت ہے اس وقت اس آئیڈیالوجی کی، اس مکتب کی، ہماری حالت ہے کیا جسے ہم نے بدلنا ہے؟ انشاءاللہ بدلیں گی، ہماری نئی نسل بدلے گی، مجھے یقین ہے اپنے پروردگار پہ کہ یہ آنے والی نسل بدلے گی اس کو۔ اس وقت حالت جو اس نئی نسل کو ہم نے اور آپ نے دیا ہے نا، ہم نے عقائد دیے، ہم نے اخلاق دیا، ہم نے فقہ دی، ہم نے جو کچھ دین میں اماموں سے لیا ہے ہم نے ان کو سب دے دیا، لیکن دیا کس طرح؟ جیسے عمارت کے آگے اینٹیں، سیمنٹ، پتھر اور یہ سب پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اس شکل میں دیا ہے۔ ان بچوں کو ہم نے، آنے والی نسل کو ہم نے دین ایک ڈھیر کی شکل میں دیا ہے، اینٹوں کا ڈھیر، پتھروں کا ڈھیر، ماربل کا ڈھیر، سریوں کا ڈھیر، سیمنٹ کا ڈھیر اور ریت کا ڈھیر۔ ان سب کو ملا کر اگر آپ رکھ دیں، آپ کہیں گے کہ یہ عمارت ہے؟ آپ کہیں گے بھئی ہماری تو عمارت تیار ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمارت کا فقط چند چیزیں لا کے رکھی ہیں جو آپ نے بنانی ہے، یہ بنی نہیں ہے۔ جو حشر ہمیں عمارت کھڑی ملی تھی، ہمیں عمارت کھڑی ملی تھی، ہم نے بڑی تسلی سے اس کو ڈھایا ہے، ایک ایک چیز کو الگ الگ ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ اب نئی نسل کو مضبوط عمارت دینے کے بجائے ہم نے توڑ کر دی ہے، یہ ماننا پڑے گا، ہم نے عمارت توڑ کے دی ہے، لیکن اگلی نئی نسل کیونکہ آخری حجت کی نسل ہے، آخری زمانے کی نسل ہے، رسول کے وعدے کی نسل ہے، رسول نے کہا تھا آخری زمانے کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، تو ایک نسل ایسی آئے گی، وعدہ ہے خدا کا، ایک نسل ایسی آئے گی، ایک نسل جدید ہم پیدا کریں گے جو پھر اس عمارت کو کھڑا کرے گی، جو پھر اس اسٹرکچر کو کھڑا کرے گی، وہ پھر ان بنیادوں کو مضبوط کرے گی، وہ پھر ان بنیادوں کو کھڑا کر کے پھر ایک نئی منزل کو بنائے گی، اور اس منزل کے بن جانے کے بعد خدا اپنی حجت کو تمام کر کے اپنی حجت کو دے گی، یہ نئی نسل بنائے گی۔ زمانہ کی اسماء جان فضیلت کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ یہ ڈھیر ہے اس وقت، کیونکہ ڈھیر کی شکل میں ہے، اس کو ہم عمارت نہیں کہہ سکتے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے عمارت بنانے کے لیے نقشہ بنانا پڑتا ہے، آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے آپ کو، وہ آپ کو بتائے گا کتنا بہترین طریقے سے اسی میٹیریل کو لے کر آپ کتنی بہترین عمارت بنا سکتے ہیں۔ سمجھ میں تو آ رہی ہے نا بات؟ اسی میٹیریل کو لے کر جو سامنے رکھا ہے آپ نے، ڈھیر رکھا ہے، اب کوئی آرکیٹیکچر آئے گا وہ بتائے گا ہاں اس سے یہ سب کچھ بن سکتا ہے، یہ نقشہ بنے گا، اس طرح عمارت بنے گی، یہ بنیادیں ہوں گی، وہ سب کرے گا۔ اس آرکیٹیکچر کو مجتہد کہتے ہیں، وہ آ کر اس دین کو جمع کرتا ہے، پھر دین کو جمع کر کے وہ عالم یا وہ مجتہد اس دین کو جمع کرتا ہے، فقہ کو فقہ کی جگہ پہ رکھتا ہے، اخلاق کو اخلاق کی جگہ پہ رکھتا ہے، نظریات کو نظریات کی جگہ پہ رکھتا ہے، عقائد کو عقائد کی جگہ پہ رکھتا ہے، تمام چیزوں کو جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک عمارت کو بالکل تیار ہونے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نئی نسل کے حوالے اس دین کو کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اب تمہیں اس کی تعمیر کرنی ہے، بالکل وہی کرنا ہے۔ یہ اس وقت جو تشیع ہمیں مل چکا ہے، جو اس وقت جو ٹوٹا ہے، جو تباہ ہوا ہے، جو الگ الگ ہوا، جو جدا جدا ہوا، اس کو بنانا ہے، اس آئیڈیالوجی کو اپنانا ہے، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو دوبارہ سے بنانے کے لیے جو آپ کو یہ نقشہ ملے گا بہت آسانی سے مل جائے گا۔
فقط اپنے رخ کو کربلا کی طرف موڑنے کی دیر ہے۔ کربلا بتائے گی زندگی گزارنی کیسے ہے، عاشورہ بتائے گا کہ حیات کو گزارنا کیسے ہے، عاشورہ بتائے گا کہ پرورش کیسے کرنی ہے، عاشورہ بتائے گا کہ بچوں کو جب پالنا ہے اور آغوش سے جوان کرنا ہے تو کیسے جوان ہونے چاہیے۔ عاشورہ بتا رہا ہے 13 سال کا ہو تو قاسم تیار ہونا چاہیے، عاشورہ بتا رہا ہے 18 سال کا ہو تو علی اکبر تیار ہونا چاہیے، 32 سال کا ہو تو عباس تیار ہونا چاہیے، 62 سال کا ہو یا 65 سال کا ہو تو حسین تیار ہونا چاہیے، جب تمہاری باحیا بچی ہو تو زینب تیار ہونی چاہیے، تمہاری ننھی بچی ہو تو سکینہ بننی چاہیے۔ یعنی پورا زندگی کا اسٹرکچر عاشورہ عطا کر رہا ہے، الف سے لے کر یہ تک جیسے زندگی گزارنی ہے ایک دن میں امام حسین نے بتا دیا کہ گزارنی کیا ہے۔ امام حسین بتا رہے ہیں سب سے بڑا ایک شعار امام حسین کا اگر آج ہم اپنی ان مجالس میں بھی لے لیتے، آج ہم پاکستانی اگر اس شعار کو لے لیتے تو آج ہم کہیں سے کہیں ہوتے۔ ایک شعار تھا، میں نے آپ لوگوں کے درمیان شاید ایک اشرا بھی پڑھا تھا شعار امام حسین کے نام سے۔ ایک شعار امام کا اگر ہم اپنا لیں، یہ تشیع، یہ جن کو جلوسوں کے لیے پرمٹ لینا پڑتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا ارض حسین کا ہے، یہ ساری زمین حسین کی ہے، ہمیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے غم حسین بنانے کے لیے۔ آج کیوں ہمیں لینی پڑتی ہے اجازتیں، کیوں ہم اتنا پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیونکہ شعار امام حسین نہیں اپنایا۔ ایک شعار کو اپنا لیجیے، خدا کی قسم تشیع نہ تو بکھرے گا، نہ کسی کی ضرورت ہوگی کہ اس میں آ کر کوئی غلط بات کر سکے، اور وہ شعار ہے ہاتھ من الذلہ۔ امام حسین نے شعار دیا تھا ذلت قبول نہیں ہے حسین کو، امام حسین ذلت کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ جب محمد حنفیہ آئے اور امام حسین سے کہا، امام حسین نے ایک لکھ کر دیا تھا اپنا، امام حسین نے آخری بار جب جانے لگے ہیں مدینے سے تو محمد حنفیہ نے کہا تھا کہ آپ یمن چلے جائیں، یہ بیان ہو چکا آپ کے سامنے پہلے کہ یمن چلے جائیں وہاں پناہ، مکہ چلے جائیں وہاں پناہ نہ ملے، یمن چلے جائیں وہاں پناہ نہ ملے، غاروں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، جان کو بچا لیں۔ تو امام نے بہت طویل امام کا ایک خط ہے جو امام نے تحریر کیا تھا، ان کو سامنے بھی کہا تھا اور ہمارے لیے تحریر بھی کیا تھا، اور اس کے آخری جملے یہ تھے، امام نے کہا تھا کہ میرے بھائی یاد رکھیے گا، اگر اس پوری روئے زمین پر مجھے ایک بھی جگہ پر پناہ نہ ملے تو خدا کی قسم حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ پناہ نہ بھی ملے تو بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یزید کے آگے حسین کبھی سر کو نہیں جھکائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہے ہاتھ من الذلہ، حسین ذلت قبول نہیں کرے گا، اور اس کا ثبوت آج دیا ہے۔ آپ دیکھیے حزب اللہ نے ثبوت دیا ہے اس کا۔ آج اس ایٹمی طاقت کو ہر ملک سے خطرہ ہے، آج ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن ہمیں ہر ملک سے خطرہ ہے، ہر طبقے سے خطرہ ہے۔ یہ تشیع جس کو پروردگار عالم نے، بہت توجہ رکھیے گا، یہ تشیع جس کو خدا نے اسد اللہ عطا کیا، یہ دین جس کو خدا نے ید اللہ عطا کیا، یہ دین جس کو پروردگار عالم نے صاحب ذوالفقار عطا کیا، یہ دین، یہ تشیع، یہ مکتب جس کو پروردگار عالم نے کہا وہ عطا کیا، جس سے بہادر پوری تاریخ اسلام میں نہ تھا نہ ہے، علی ابن ابی طالب جیسا جری امام عطا کیا۔ آج اس تشیع کا ایک بچہ بھی اگر سمجھتا کہ میرا امام علی ہے تو کوئی خوف زدہ نہ ہوتا۔ آج جس کو فرزند علی ابن ابی طالب کا شعار یاد ہوتا تو آج کوئی خوف زدہ نہ ہوتا، آج کوئی ڈرتا نہ، آج کوئی پیچھے نہ ہٹتا۔ لیکن حزب اللہ نے بتایا، آج کوئی میری نگاہ سے نہیں دیکھتا ان کی طرف، ہماری طرف ہر کوئی دیکھتا ہے، یہاں پر ہر کوئی جس کا دل کرتا ہے آتا ہے اور ہمیں بکھرا کے چلا جاتا ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آج کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کی طرف دیکھے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا شعار ہے، انہوں نے عاشورہ کو مقصد کے طور پر لیا ہے، انہوں نے عاشورہ کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا شعار کیا ہے، وہ کہیں گے ہے ہاتھ من الذلہ، ہمارا شعار عاشورہ ہے۔
ہمارا شعار کربلا ہے. ہم نے امام صادق کے شعار کو زندگی کا شعار بنا لیا ہے. ہمارا ہر دن عاشورے کی طرح گزرتا ہے. ہماری ہر عرض کربلا گزرتی ہے. اور ہم نے بھی بنانا ہے شعار حیات من الذلہ کو بنانا ہے. ہماری دست کا کربلا کربلا ہماری دست کا کربلا 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. خدا نے مکتب عطا کر دیا. اب داخل ہمیں خود ہونا ہے. امام حسین اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن بعد امام حسین ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. امام نے نہضت زینبی دے کر گئے. یہ پیغام مٹنا نہیں چاہیے، اور یہ مجلس اسی نہضت زینبی کا ایک سلسلہ ہے. یہ نہ ہو کہ ہر آنے والی نسل بھول جائے کہ حسین کون تھے. آج یکم محرم الحرام. میرا نہیں خیال کہ زیادہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ایام غم شروع ہو گئے، ایام توب شروع ہو گئے. آج سے فاطمہ غمگین ہے. وہ بی بی جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ لہد کو چھوڑ دیا تھا. ہر ماں بہت نازوں سے پالتی ہے اپنی اولاد کو، لیکن فاطمہ کا پالنے کا انداز بہت مختلف ہے. جب بی بی کا آخری وقت آیا ہے نا، اور بی بی نے بچوں کو مسجد بھیجا ہے، اس سے پہلے بی بی نے بالوں کو سنوارا ہے بیٹوں کو. ہاتھ پہلو سے ہٹ نہیں رہا تھا، لیکن بی بی نے خود نہلایا ہے اپنے بچوں کو. اور ام سلمہ سے کہا تھا، ام سلمہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا. سلمہ کوئی میرے بچوں کے چہروں پر تماچے نہ مارے. سلمہ بیوی نے کہا نا کہ بیوی میں نہلا دیتی ہوں کہ آپ اذیت سے ہوں، آپ تکلیف میں ہوں. بیوی نے کہا نہیں، آج میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو خود تیار کروں. خدا جانے دوبارہ یہ موقع نصیب ہو یا نہیں. وہ بیوی جس سے سوچیے کس انداز سے پالا ہوگا اپنے بیٹوں کو، کہ آغوش میں حسین ہوتے تھے اور بیوی چکیاں پیس رہی ہوتی، اور اس انداز سے پیستی تھی کہ بیوی کے ہاتھوں سے لہو جاری ہو جایا کرتا تھا. بیوی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، لیکن حسین کو گود سے اترنے نہیں دیتی تھی. میں کہتی ہوں بیوی جس کو اتنے نازوں سے پالا تھا، اتنے آرام سے جس کو پالا تھا، اس کے گلے سے خنجر چلتے ہوئے کیسے دیکھ رہی ہوگی.